صدق دکھا صادق ہے اگر تو صدق دکھا قربانی کر ہر خواہش کی ہے جن سے وفا کے ماپنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو ہے جن سے وفا کے ماپنے کے دنیا میں یہی پیمانے دو دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو جب سونا آگ میں پڑتا ہے جب سونا آگ میں پڑتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو دل جلتے ہیں جل جانے دو پھر گالیوں سے کیوں ڈرتے ہو دل جلتے ہیں جل جانے دو وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا وہ اپنا سر ہی پھوڑے گا وہ اپنا خون ہی بیٹے گا دشمن حق کے پہاڑ سے گر ٹکراتا ہے ٹکرانے دو دشمن حق کے پہاڑ سے گر ٹکراتا ہے ٹکرانے دو یہ زخم تمہارے سینوں کے یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رش کے چمن اس دن اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا بدلہ لینے پر قادر ہے کس ذریعے سے اس نے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھانا ہے کس طرح اس نے ان فساد اور ظلم بجا لانے والوں کو پکڑنا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ لوگ یار میرا تم میرے یار کو آنے دو ہے
دشمن کو ظلم کی برچی سے تم سینہ و دل برمانے دو، جو سچے مومن بن جاتے ہیں، جو سچے مومن بن جاتے ہیں، موت بھی ان سے ڈرتی ہے۔ تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو، دشمن کو ظلم کی برچی سے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام جواب آپ بھی دیں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے اور اس سیریز کا آخری پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 پروگرام آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کر چکے ہیں۔ ان میں آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے مخالفین کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کیے۔ بہت سارے سوالات کے تو جوابات ہمیں نہیں آئے، کچھ کے آئے بھی ہیں، ان کا ذکر بھی کریں گے آج۔ مثلا برطانوی ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف جو ہمارے بارے میں الزامات لگاتے رہے کہ جی بڑی وفاداریوں کا اظہار کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، ہم نے پوچھا آپ کی وفاداریوں کے فتاویٰ جو ہم نے یہاں پہ دکھائے آپ کے بزرگوں کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ انگریز حکومت کے خلاف جہاد کی ممانعت کے فتاویٰ آپ بھی موجود ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بالکل کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ہمیں کافر قرار دینے والے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے والے محمد علی جناح صاحب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے رہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اور جب یہ پوچھا کہ تمام فرقے آپ کے مل کے جو ہے وہ ایک دوسرے میں آپس کی بھی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کراتے رہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ایک سوال جس کے اوپر بڑی کثرت سے جوابات ادھر ادھر سے ہمیں موصول ہوتے رہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی، وہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، جو ہم نے پہلے پروگرام میں سوال پیش کیا تھا، تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو اس سے آپ کیا قرار پاتے ہیں؟ اس پہ ہمیں بہت سوالات ملے اور جوابات ملے، اور جتنے جواب ملے اتنا ہی ان کے اندر تنوع، اتنا ہی ان کے جوابات میں ویرائٹی ملی۔ کسی نے کہا نبی آئیں گے تو صحیح لیکن نبی نہیں ہوں گے، کسی نے کہا نہیں نبی تو اب قرآن نے ان کو کہہ دیا ہوا ہوں گے تو نبی ہی، کسی نے کہا کہ بھئی نبی تو ہوں گے لیکن نبی ہونے کا آ کے دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو کسی ایک بات کے اوپر تو بھائی آپ متفق تو ہو جائیں، مطلب اس چیز کو، اس عقیدے کو، ختم نبوت کو بنیاد بنا کر آپ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے رہے۔ اس کے جو بنیاد تھی عقیدہ ختم نبوت اور عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت شدہ، اس کے بارے میں بھی تو کچھ فرمائیں۔ اس پہ آپ متفق ہوتے تو پھر ہم سمجھتے کہ ہاں جی آپ نے متفقہ طور پہ جو ہے وہ کوئی ایک عقیدہ ہے، لیکن اس سے صاف ثابت ہوا، سب دنیا کے سامنے، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے جواب آپ بھی دیں، سرچ کریں گے ان لوگوں کے جوابات بھی آپ کو مل جائیں گے، کہیں اس عقیدے کے اوپر یہ متفق نظر نہیں آتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب حقیقت کھل کے دنیا کے سامنے آنے لگی ہے، آپ کا نوجوان بھی دیکھتا ہے، جو روشن خیال ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب کے پیچھے چلنے سے تو بات نہیں بنتی نظر آ رہی۔ حوالہ جات ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں اور
اس کے بعد اب وہ ہم سے جو جوابات تو خیر کیا آنے تھے، بہت کثرت سے جو ہمیں پیغامات اور ای میلز آئی ہیں ان میں یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث مسلک سے تھا، لیکن میں اب جماعت احمدیہ کے بارے میں مزید تحقیق کر رہا ہوں، شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا میں بریلوی مسلک سے تھا لیکن میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جناب خالی کھوکھلی باتوں سے بات نہیں بنے گی، اب آپ کو اسی طرح جواب دینے پڑیں گے جس طرح ہم یہاں پہ باحوالہ سوال پیش کرتے ہیں، جوابات بھی باحوالہ ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی عقیدے پہ بات کریں گے جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی معاذ اللہ منکر ہے، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مومن زاہد صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور مومن زاہد صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت مومن صاحب ہے کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا جو کہ ہم بدل و جان جس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ جزاکم اللہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے سلسلہ ہدایت اور سلسلہ نبوت کو جاری کیا، اور پھر ہمارے آقا فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دے کر آپ کے وجود میں نبوت کے کمالات کو اس انتہائی بلندی تک پہنچا دیا کہ جہاں تک اگلوں پچھلوں میں سے کسی انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مقام کے دیے جانے کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ہے، اور یہ خاتم النبیین دراصل دو الفاظ کا مرکب ہے، ایک خاتم دوسرا النبیین۔ تو خاتم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مہر کے ہیں، اور النبیین نبی کی جمع ہے، اور عربی کی اس ترکیب خاتم النبیین کا معنی یہ بنا کہ نبیوں کی مہر۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر کیوں کہا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر کوئی مہر تو نہیں ہے؟ تو دراصل یہ ایک تشبیہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مہر اب ایک ایسا آلہ ہے جس میں کسی تصویر کا یا کسی چیز کا نقش موجود ہوتا ہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نبیوں کی مہر قرار دے کر یہ بتایا کہ آپ کا وجود مبارک وہ مہر ہے کہ جس میں تمام نبیوں کے نقوش، ان کے کمالات اور ان کے علوم اس طرح سے جمع کر دیے گئے ہیں جس طرح سے مہر کسی چیز کے کمالات کو یا کسی چیز کے نقش کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ پھر دوسری خصوصیت مہر کی یہ ہے کہ وہ جس جگہ لگتی ہے وہاں اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے نقش کو منتقل کر دیتی ہے، اور ان نقوش کو منتقل کرنے کے بعد بھی اس کے اپنے نقوش میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ وہ ویسے ہی اصل کے طور پر قائم رہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی مہر قرار دے کر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے جو اپنے آپ کو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے کر آئے کہ وہ فنا فی الرسول کا مقام پائے، تو اس کے اندر بھی اس کی اپنی روحانی استطاعت کے مطابق اس کے اپنے دائرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور نیک صفات پیدا ہو جائیں گی۔ پھر خاص طور پر یہ بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وجود کی خبر دی جو صرف اور صرف حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے نبوت کے کمالات پا کر خدمت اسلام کے لیے آئے گا اور مسیح موعود بنا کر بھیجا جائے گا۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے۔ بہت شکریہ مومن صاحب، جزاک اللہ۔ نصیر قمر صاحب بھی ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ نصیر قمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر قمر صاحب، ابھی جس طرح مومن زاہد صاحب نے بتایا، اگرچہ اختصار سے لیکن بڑی جامع طریقے سے انہوں نے بتا دیا عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ایک بہت بڑا قضیہ اس کے گرد کھڑا کیا جاتا ہے، جماعت احمدیہ کی انڈرسٹینڈنگ، جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کہیں پہ مختلف ہے، کیا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی جیسے کہ زاہد صاحب نے بتایا ہے، ہم تو آیت خاتم النبیین کے تمام ایسے معنی پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن و حدیث، اجماع سلف صالحین، محاورہ عرب اور لغت عربی کے مطابق ہوں۔ ہم اس کے لفظی معنی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حقیقی معنوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن منکرین حدیث کے سوا تمام ہمارے مخالفین فرقوں کے علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معنوں میں خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے۔ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ مطلقاً بلا شرط و بلا استثناء ہر معنی میں آخری نبی ہیں، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے اسرائیلی نبی حضرت مسیح علیہ السلام بجسد عنصری آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت بھی وہ زندہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور پھر بھی وہ زندہ تھے۔ گویا جسمانی لحاظ سے وہ ایک نبی جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ تھے، وہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ختم نہیں کر سکی۔ روحانی لحاظ سے بھی ان کا یہی حال ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح ناصری کو زندہ تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال بعد جب امت میں بگاڑ آئے گا تو وہی آ کر اس امت کی اصلاح کریں گے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس طرح آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحانی لحاظ سے بھی، فیض کے لحاظ سے بھی اس کے فیض کو ختم نہیں کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا یہ عقیدہ اس عقیدے کے ساتھ جسمانی اور روحانی دونوں معنوں میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت عیسیٰ کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کر رہے؟ اگر زمانی اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو آخری ہونے کا حق یہ آیت نہیں دیتی اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، تو پھر زمانی اعتبار سے ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آخری نبی قرار دینے کا کیا جواز ہے؟ کیا اور اس کے باوجود احمدیوں کو یہ الزام دینا کہ وہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ لوگ ختم نبوت کے محافظ ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جی بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔ ناظرین، جس طرح بھی آپ نے سنا، ہم اپنے صاف دل، پاک دل جو ہمارے بڑے معصوم ناظرین دوسرے جو غیرت جماعت ہیں اور جنہیں اب اس بات کا احساس بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے جو آج تک پیچھے لگایا ہوا تھا وہ کسی سمت میں نہیں لے کے جا رہے، وہ بس صرف جو ہے وہ گمراہی کی طرف گویا لے کے جانے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ کسی طرف لے کے جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، نہ صرف یہ کہ ہمارا اس پہ پورا ایمان ہے، نہ صرف یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، بلکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے سب سے بہترین رنگ میں الحمدللہ قائل بھی ہیں اور ہم اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ مومن زاہد صاحب، آپ کی طرف ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ جس طرح آغاز میں بھی بات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے بارے میں جو مباحث ہیں، اس کے سوال کے جواب میں وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مہر نبوت گویا ان کا دعویٰ یہ ہے اور عقیدہ یہ کہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یا تو وہ نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کریں گے، امتی بن کے آئیں گے، یا پھر یہ کہ انہیں تو نبوت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی مل گئی تھی، لہٰذا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں نبوت نہیں دی جا رہی، اگرچہ وہ بعد میں رہے ہیں۔ کچھ بتائیں گے ہمیں اس بارے میں؟ جزاکم اللہ صاحب، میں اپنے ناظرین کو جو پہلے پروگرام میں ہم نے سوال پوچھا تھا میں اس کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آئین پاکستان میں آپ نے مسلمان کی تعریف یہ لکھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، یعنی ایبسلیوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فائنلٹی آف دی ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا لاسٹ آف دا پروفیٹس کو ماننے والا ہو۔ اب اس کے بعد جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں تو خود اپنی لکھی ہوئی تعریف کی روح سے آپ کافر ہو جاتے ہیں اور غیر مسلم بن جاتے ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں یہ عذر پیش کیے گئے ہیں کہ جی خاتم النبیین، جس کے معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اور ہر تشریح کی روح سے آخری نبی، ان کے بعد گویا ایک نبی آ جائے گا لیکن وہ امتی بن کے آ جائے گا، یا یہ کہ ان کے بعد ایک نبی آئے گا لیکن اس کو تو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہوگی، یا یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا لیکن کبھی اپنے منہ سے وہ یہ اقرار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو ہمارا سوال ان عذرات کے باوجود وہیں کا وہیں قائم ہے، کیونکہ جب آپ یہ عذر پیش کر کے ایک نبی کی آمد کی گنجائش نکالتے ہیں تو پھر ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان، جس کو آپ نے اسلام کی شرط ٹھہرایا تھا، وہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ تو یہ دیکھا جائے تو یہ تو کئی طرح کے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ دراصل ایک نبی کی آمد کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ اس قسم کے عذر پیش کر کے آخری نبی کی آمد کے بعد بھی ایک نبی کی آمد کا عقیدہ رکھیں گے، آپ اسی وقت ایبسلیوٹ فائنلٹی آف دا پروفیٹ ہوڈ کا انکار کر دیں گے اور خود اپنی لکھی ہوئی تعریف کی روح سے آپ غیر مسلم بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمارا سوال وہیں کا وہیں قائم ہے۔ ان عذرات کے ہم علمی جواب تو دیتے رہے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس کے کانٹیکسٹ میں صرف یہی پوائنٹ جو ہے میں اسے ریز کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ۔ ناظرین، جس طرح بھی محمد صاحب نے بھی بتایا آپ کو
सवालात हमारे वहीं के वहीं खड़े हैं। आज मैंने जिस तरह अर्ज़ की थी, ये इस सीरीज़ का हम आज ये 4 प्रोग्रामों की सीरीज़ आज इस प्रोग्राम के साथ ख़त्म होगी। हम वो तमाम सवालात का एक क्लिप बना देंगे और वो दोबारा हम उसको सोशल मीडिया पे उसे अपलोड कर देंगे। उनके जवाब की तवक्को आपसे रखेंगे। जवाब अच्छा दे मुनासिब। एक और चीज़ देखने में ये आई है, वो भी प्लीज़ उससे भी ज़रा देखें अगर एराज़ कर सकें थोड़ा, कि आपसे सवाल पूछें कि जी ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद आप फिर ये जो है वो पाकिस्तान कानून की रूह से क्या बनते हैं। वो कहने लगते हैं जी मिर्ज़ा साहब के बारे में बताएं कि उनकी फ़लाँ पेश गोई पूरी क्यों नहीं हुई। उस पर बहुत ज़रूर बात करेंगे, पेश गोई कौन सी थी, कैसी थी, कब पूरी हुई, कब पूरी नहीं हुई आपके ख़्याल में। इस पर बहुत बातें हुई भी, और हमारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, राह हुदा चल रहा है, और प्रोग्राम अल्लाह के फल से आते हैं, उनमें हम तफसील से इनके ऊपर अलग बात करेंगे। जब इस पर डिस्कशन आप करना चाहें ज़रूर वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। सवाल का जवाब जो पूछा गया है उसका जवाब दें। आप 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके अब आपके अपने ही लोगों पे खुलने लगे और आप मुनकशिफ होने लगे हैं। आपकी असलियत और आपकी हकीकत अब मुनकशिफ होने लगी है इस चीज़ से कि या आप सवाल के जवाब में हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह मौद महदी मौऊद के ऊपर या तो आप उनके किरदार पे कोई हमले करने लग जाएंगे, सवाल वहीं खड़ा रहेगा, या उसके जवाब में आप जबर के तरीके इस्तेमाल करते हैं, तकलीफ़ देने के तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये तब हुआ करता है जब दलील चौपट हो गई हो, जब दलील ख़त्म हो चुकी हो, जब बहस की बुनियाद दलील पर ना हो, किसी और चीज़ पर हो। वो अब आपके जिन आपके पीछे अपने पीछे जिनको आपने लगा रखा, वो अब उस मकसद की तलाश में है। लिहाजा ध्यान से जवाब दीजिएगा। बहुत शुक्रिया उनसा। एक हम यहाँ पे और भी बात अपने नाज़रीन को बताते चलें। ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के अकीदे को जितना इन उलमा ने, हमारे मुखालिफिन जो मौलवी साहिबान हैं, इन्होंने इतना तरोड़ा मरोड़ा उसको कि मुसलमान जो साहिब शऊर मुसलमान है वो तो उसने कहा कि ये अकीदा तो मानने के लायक ही नहीं रहा। और आपके बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स इकबाल तक जैसे जो थे, उन्होंने कहा ये तो अकीदा इसका किसी ने नहीं आना, ये मजूसियत है बैठ के इंतज़ार करना कि जी कोई आने वाला है, किसी के इंतज़ार में जो है वो नज़रें बिछाए बैठे रहो, किसी ने नहीं आना। और दूसरा आपका जो अब एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है, जो हम आपको बताना चाहते हैं, एक दुनिया में मारूफ तरीन एक इदारा है रिसर्च का, प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। अब ये भी अगेन हमारा कोई दावा नहीं है, आप जाके देख लें, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं। बड़ा इजी है इंटरनेट पे जाके इसको एक्सेस करना। प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप जाएं। उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने मुसलमानों से बात की है, दुनिया भर के मुसलमानों से बात की, बड़ा गहरा तज्ज़िया, और उनके साथ उनके आर्टिकल्स ऑफ फेथ के ऊपर, और जन्नत और के ऊपर कितने लोगों का ईमान अभी तक बाकी है, दोज़ख पे कितनों का, फरिश्तों पे, तकदीर पे, सब पे। इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बारे में भी यहाँ पे आप जाएंगे, प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट महदी इतना ही टाइप कर लें, पहला रिजल्ट जो गूगल पे आएगा वो ये आएगा। महदी की आमद के कितने लोग कायल हैं? वो कहते हैं कि वाज़े अक्सरियत मुसलमानों की इस बात की कायल है कि अब ये अगर महदी ने आना है तो ये वक्त है महदी के आने का। अफ़गानिस्तान में 83%, पाकिस्तान में 70 समथिंग %, दूसरे ममालिक तमाम, बड़ा गहरा तजिया, उज़्बेकिस्तान, तमाम जितने जहाँ पे मुसलमान बसते हैं उनमें से वाज़े अक्सरियत इस चीज़ की कायल है कि इमाम महदी के आने का वक्त ही हम ये है, हम इमाम महदी के अहद में जी रहे हैं जिस अहद में उसने आना है, और हम मुंतज़िर हैं कि अब वो किस वक्त ज़ाहिर हों। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद सानी के बारे में भी पूछा, उसमें लोगों का ईमान जो है वो घटते घटते कम होता नज़र आया, जो कि उस रिसर्च में और उस सर्वे में उन्होंने बताया भी है कि लोग अब इससे गोया बेजारी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब भी इस पे जो कायम हैं उनका कहना यह है कि यही दौर है कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आना हुआ तो यही वक्त है जब वो आएंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों को बताना ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इमाम महदी और मसीह मऊद का ज़हूर हो चुका। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दावा फरमाया। अल्लाह ताला ने उनके दावे के सच्चाई के सबूत के तौर पे बहुत से निशानात ज़ाहिर किए। एक बहुत बड़ा निशान ये है कि 132 साल की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात तरक्की की तरफ गामज़न रही। मुखालिफिन का क्या हाल होता रहा वो भी आपके सामने है। अल्लाह के फ़ज़ल से जमात अहमदिया के साथ अल्लाह ताला ने क्या सलूक फरमाया, यही एक हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावे की सदाकत के तौर पे
بہت کافی ہے. بہت شکریہ. اس ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے، مسلمان بھائیوں سے کہیں کہ ضرور اس بارے میں غور کریں. آپ یقیناً اسی دور میں جی رہے ہیں جس میں امام مہدی کا ظہور ہو چکا. یہ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت مرزا مسرور احمد صاحب آپ کے 5ویں خلیفہ کے دور میں ہم اس وقت الحمدللہ جی رہے ہیں. تلاش کریں alislam.org ہماری ویب سائٹ، وہاں پہ جائیں. آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری ای میل quest@mta.tv آپ بتائیں، ہم سے رابطہ کریں. بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کی. بہت شکریہ. نصیر قمر صاحب آپ کے پاس واپس آنا ہے اور آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے خاتمیت کی، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی جو تفہیم بیان فرمائی، اس کے علاوہ کوئی اور تشریح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کے مطابق نہیں ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل درست ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد مقامات پر اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اور وہ ایسی دلوں کو تسکین دینے والی اور نورانیت سے بھرنے والی ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اصل الفاظ کو پڑھیں. ایک جگہ پہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے. ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں. اس کی لمبی تفصیل ہے، مختصراً یہ عرض کروں گا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر پہلو سے اس آیت کے لفظی معنی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حقیقی معنوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے کامل ہیں، نبیوں کی مہر اور نبیوں کی زینت ہیں. آپ سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، اور آپ کی اس ضرب خاتمیت سے کوئی نبی کسی پہلو سے بچ نہیں سکتا. آپ کے ظہور کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کوئی پہلا نبی جسمانی لحاظ سے آپ کی ہم عصری میں زندہ رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں عالم گزران سے کوچ فرما جائیں کہ کوئی دوسرا نبی جسمانی لحاظ سے زندہ سلامت موجود ہو. اور حقیقی معنوں میں بھی آپ سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ کسی پہلے نبی کا فیض آپ کی بعثت کے بعد جاری رہے اور وہ کسی انسان کو کوئی ادنا سا روحانی مقام بھی دلوا سکے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب دوسرے نبیوں کے فیوز بند کرنے والے ہیں، مگر خود آپ کے فیوز قیامت تک جاری رہیں گے، اور وہ تمام روحانی فیوز اور انعام جو پہلے نبیوں کی مطابقت سے انسانوں کو ملا کرتے تھے، پہلے سے بڑھ کر قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صرف آپ ہی کے دست کوثر سے انسانوں کو عطا ہوں گے. غرض کہ ہم لفظی اور حقیقی ہر معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک ایسے امتی نبی کا امت محمدیہ ہی میں پیدا ہونا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہو اور اپنے ہر روحانی مرتبے میں سر تا پا آپ ہی کے فیض کا مرہون منت ہو، ہرگز آیت خاتم النبیین کے مفہوم کے منافی نہیں، کیونکہ فانی اور کامل غلام کو اپنے آقا سے جدا نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ. نصیر قمر صاحب بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ. ہم مومن زاہد صاحب ابھی بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں، اسکائپ پہ موجود ہیں. مومن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مومن صاحب جاتے جاتے ایک یہ بھی فرماتے چلیں کہ آخر اتنا بڑا قضیہ ہے، دیکھیں ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آخر ایک اس پہ ہمیں ایک عقیدے کو بنیاد بنا کے غلط عقیدہ ہم سے منسوب کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ جی احمدی جو ہیں وہ ختم نبوت سے یہ مراد لیتے ہیں، لہٰذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو چاہیے تو یہ کہ اس عقیدے پہ یہ سب تو متفق ہوں کم از کم. تو آپ ہمیں بتائیں اگر کہ کیا یہ سب اس عقیدے پہ ختم نبوت کی ان سب کی تفہیم ایک ہی ہے؟ جی صاحب جزاکم اللہ. تفہیم ان کی ایک کیا ہونی ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن میں عوام کے مذہبی سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کر کے علماء اور لیڈران جو ہیں یہ اپنے ذاتی اور دنیاوی اور سیاسی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، اور ختم نبوت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ یہ صرف جماعت احمدیہ نہیں ہے کہ جس کو یہ منکر ختم نبوت کہتے ہیں، بلکہ اس مذہبی عقیدے کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے
दिन रात ये एक दूसरे को भी खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं, और नौबत यहाँ तक पहुंची है कि ये सब बड़े बड़े फिरके एक दूसरे को खत्म नबूवत का मुनकर करार दे चुके हैं, और अपनी तकरीरों में इस कदर सख्त जुबान इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को मुनकर खत्म नबूवत और गुस्ताख साबित करते हैं कि यूं लगता है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ मुनकर और गुस्ताख ही रहते हैं और कोई मुसलमान नहीं रहता। मैं मिसालें कुछ दे देता हूं। चुनाचे अहले सुन्नत में से जो देवबंदी फिरका है, अगर उसका जिक्र करें तो सैकड़ों हजारों फतवे बिला मुबालगा और तहरीरें आपको ऐसी मिलेंगी जो ये साबित कर रही हैं कि देवबंदी हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुनकर हैं। मिसाल के तौर पर बरेलवी फिरके के जो बानी थे अहमद रजा खान बरेलवी साहब, जब उन्होंने देवबंदी हजरात को काफिर करार दिया तो उनके बानी मौलाना कासिम नानोतवी साहब पर खत्म नबूवत के इनकार का फतवा लगाया था, और उनके रसाइल और फतावा इस बात से भरे पड़े हैं कि देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर है। फिर बाकी फिरकों के लोग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी खुलकर अपनी किताबों और फतवों में देवबंदी हजरात को खत्म नबूवत का मुनकर लिखा है। चुनाचे अहले हदीस फिरके की तरफ से छपने वाली एक किताब तोहफा हनफिया जरा देखें। इसमें वो कहते हैं, इसके मुसन्निफ के सिर्फ कासिम नानोतवी साहब ही खत्म नबूवत के मुनकर नहीं है जो देवबंद के बानी थे, बल्कि देवबंदी और बरेलवी दोनों फिरकों के साबका उलमा में खत्म नबूवत से इनकार के जरासीम पाए जाते हैं। और उन्होंने मौलाना कासिम नानोतवी साहब और हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह दोनों पर खत्म नबूवत से इनकार का इल्जाम लगाया, और वजह यह है कि इन दोनों ने मसला खत्म नबूवत पर वही मौक़िफ़ पेश किया जो जमात अहमदिया पेश करती। अब एक सदी से ज़ायद अरसा होने लगा है कि देवबंदी हजरात इन फतवों का जवाब दे रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम वो खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई उनकी बात मान जाए। फिर लेकिन देवबंदी हजरात भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया तो वो बरेलवी हजरात को जब जवाब देने पर आए तो उन्हें खत्म नबूवत का मुनकर साबित कर दिया, बल्कि ये इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि बरेलवियों को क्या मालूम कि खत्म नबूवत क्या होती है, उन्होंने तो सब पीरों को और सब औलिया को रसूलुल्लाह के बाद नबी मान लिया। अब मिसाल के तौर पर मैं एक देवबंदी मुनाज़िर इलियास घुमन साहब की एक किताब जो है वो दिखाता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि अगर बरेलवी हजरात की तरफ से लगाए गए इल्जामात सच्चे हैं तो मैं निस्फ सदी से ज्यादा अरसे के मोतबर बरेलवी अकाबरीन को खत्म नबूवत का मुनकर साबित कर देता हूँ। और ये कहकर उन्होंने बरेलवी उलमा की तहरीरात से उन्हें मुनकर साबित किया है, वे बरेलवी भी खत्म नबूवत के मुनकर हो गए। फिर अहले हदीस हजरात ये ना समझें कि उनको किसी ने माफ किया है, बल्कि फरंगी महल के एक सुन्नी मौलवी मोहम्मद याकूब साहब जो थे, उन्होंने अपनी किताब में गैर मुकल्लिदीन के अकायद लिखे हैं, यानी अहले हदीस फिरके के, और उन अकायद को बयान करते हुए वो ये लिखते हैं कि ये लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने से इनकार करते, और ये फतवा सिर्फ उन पर इसलिए लगा दिया कि नज़ीर हुसैन देलवी साहब जो कि उनके नज़दीक बड़े मोतबर हैं, उनके एक शागिर्द ने खातमुन नबीयीन में आने वाले अलिफ लाम पर एक नहवी बहस उठाई। फिर शिया हजरात भी माफ नहीं किए गए, बल्कि उन पर तो ये इल्जाम है कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 इमामों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा मर्तबा देते, लिहाजा वो खत्म नबूवत को नहीं मानते। और इस पर बेशुमार सुन्नी और अहले हदीस उलमा के फतावा और तहरीरात मौजूद हैं। मैं नमूने के तौर पर सिर्फ एक दिखाता हूँ कि एहसान इलाही ज़हीर साहब एक मारूफ अहले हदीस गुजरे हैं, उन्होंने अरबी में शिया हजरात के मुतालिक एक रिसाला लिखा था जिसके उर्दू तर्जमे के कई एडिशन अब शाया होते हैं। इसमें एक पूरा बाब ही इस मौजू पर लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि जिस मकतबा फिक्र ने अहमदियों से बहुत कबल रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का इनकार किया था वो शिया है, और ये कि शिया हजरात 12 इमामों को नहीं मानते बल्कि रसूलुल्लाह के बाद 12 नबियों को मानते हैं। फिर अहले कुरान को भी नहीं बख्शा गया, और मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलवी वली हसन साहब टोनकी का पूरा एक फतवा मौजूद है जिसमें उनके मोतबर बुजुर्ग गुलाम अहमद परवेज साहब को यानी खत्म नबूवत का मुनकर साबित किया गया। उनकी खत्म नबूवत से मुताल्लिक एक तहरीर को इल्हाद और ज़ंदिका कहा गया, और इस फतवे पर 1000 से ज्यादा मोतबर देवबंदी, बरेलवी, शिया और अहले हदीस उलमा के दस्तखत मौजूद हैं जी। तो लिहाजा ये पूरे पाकिस्तान के सब फिरके हो गए जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, और इनका आपस में इख्तिलाफ बहुत बुरी जी। बहुत शुक्रिया मोहन साहब, जज़ाकल्लाह। आपने ये नमूनातन हमें अभी दिखाए हैं और हमारे नाजरीन ने वो देखे भी हैं। हम देखें, ये वो हैं अहबाब
جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیونکہ ہم نے جو سوال پوچھا تھا اس میں ایک جو ہے وہ ایک کسی یوٹیوب کے چینل نے یہ بھی جواب دیا، بڑے انہوں نے بزرگ سے نظر آنے والے اپنے عالم دین کو بٹھایا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی جب آپ سب نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کر دی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا ہوا ہے، تو ہمارے خلاف آپ کا فتویٰ کیا معنی رکھتا ہے پھر دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا؟ انہوں نے کہا ہمارے اختلافات کو چھوڑیں، ہم نے دیا ہے یا نہیں دیا، ہم سب نے مل کے آپ کو اس دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا یعنی احمدیوں کو، لہٰذا یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے. جانے دیں جناب، ابھی آپ نے دیکھا کون سا متفقہ، کون سی امت، آپ سب ایک دوسرے کے خلاف، یہ سب ایک دوسرے کو ختم نبوت کا بھی منکر قرار دے چکے، سب ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے بھی خارج قرار دے چکے، ہماری دفعہ آ کے آپ ایک امت بن جاتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے. اسی طرح دوسرے، اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتام پہ ہیں اور ہم نے کچھ سوالات آپ کو دینے، لیکن ناظرین کچھ جوابات بھی بتانے ضروری ہیں کیونکہ ظاہر ہے انصاف کا تقاضا ہے کہ جوابات بھی بتائے جائیں. ایک سوال یہ تھا کہ 1953 کی اسمبلی میں ہم نے، ابھی ہم اس طرف بعد میں آئیں گے سوالات کی طرف، پہلے ہم کچھ تھوڑے سے پچھلے سوالات کی بات کر رہے ہیں. جسٹس منیر صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ علماء ایک ڈیفینیشن آف اے مسلم کے اوپر، مسلمان کی تعریف میں متفق نہ ہو سکے. ہم نے دکھایا بھی، بتایا بھی، آج بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو جوابات دیے گئے ادھر ادھر ان میں کہا گیا کہ بھئی یہ تو انہوں نے غلط بیانی کی ہے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا، جسٹس منیر نے ایسا کچھ نہیں کہا، یا جسٹس منیر کو تو دین کی سمجھ نہیں تھی، یا جسٹس منیر ایک نے یہ بھی کہا، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، کہ ان کے دماغ کا فطور تھا. ہاں جی، اس پہ آپ نے یہ کہہ دیا اور اسے یاد کر دیا اور آپ نے کہا نہیں جی ہم تو سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان لاتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اگین میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات کو کر رہا ہوں. دیکھیں دل کی تصدیق کا معیار آپ کیا لے کے آئیں گے اور کیسے لے کے آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر، ایک حضرت اسامہ بن زید کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا گیا، ہلاک ہوا، حضور نے فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ اس نے مرتے مرتے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہوں نے کہا اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ دل سے پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا؟ ہم اپنے ناظرین کو یہ بات یاد کرانا چاہتے ہیں، غیر از جماعت ناظرین کو، کہ یہ علماء اسلامی تعلیم تو کیا دیں گے، یہ تعلیمات تو اسلام سے دور لے کے جانے والی تعلیمات ہیں، لہٰذا ان سے بھی بچنا ضروری ہے، ان کی تعلیمات سے بچنا بھی ضروری ہے، اور خود صاف ذہن اور صاف دل کے ساتھ تحقیق کرنا ضروری ہے. پھر ایک اور سوال جو ہمارا تھا کہ سب فرقے جب ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے چکے، اس پہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ان کی طرف سے آیا. سب سے زیادہ جوابات جو آئے، جتنے بھی آئے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی پہ تھا، جس میں زیادہ تر یہی مباحث رہے کہ بھئی وہ جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، جب وہ ہوں گے تو وہ نبی ہوں گے ہی نہیں، جب وہ آئیں گے تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا، وہ تو امتی بن کے آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. بھائی اگر تو پاکستان میں ظہور ہوا کسی ایسے آدمی کا جو کہیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوا، تو پاکستان کے جو آپ کا قانون ہے، آئین ہے اور اس کی دوسری ترمیم ہے، اس کی روح سے تو سب سے پہلے اس کا دعویٰ ہو جائے گا قابل دست اندازی ہے پولیس. کہاں بیچارہ اینڈ اپ ہوگا ہم سب جانتے ہیں. ادھر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو پاکستان میں کر دیا وہ بھی قابل دست اندازی ہے پولیس، جرم ہے جناب، تعزیرات پاکستان کے مطابق 295 سی، اور اللہ جانے کیا کیا لگائیں گے آپ اس پہ، وہ بھی کسی جیل میں بند ہوگا. ایک دوسرے کے پیچھے نماز وغیرہ کہاں پڑھیں گے جناب؟ وہ تو اس صورت میں کہ ایک سیل میں بند ہوں، اگر ایک اڈیالہ میں، ایک کوٹ لکھپت میں، تو انہوں نے کہاں سے آپ کو یہ نمازیں پڑھ کے دکھانی ہیں؟ اپنی کرامات وہ کہاں دکھایا کریں گے؟ کسی پیشی پہ دکھائیں گے عدالتوں میں؟ آپ دکھانے دیں گے؟ کیا ہوگا؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ سوچ سمجھ کے کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے کیے ہوئے وعدے ہیں، ان کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ لوگوں کے لیے مزہ کا خیز بن جائیں اور لوگ اکتا کے اسلام ہی سے اکتا جائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ ایسا اس طرف اس نہج پر چل بھی چکے ہیں. خیر اب ہم اختتام کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. 2 سوالات آپ کو ہم نے دینے ہیں. پہلا سوال ہم آپ کی اسکرین پہ آپ کو دکھائیں گے، اور کیا امت مسلمہ کہلانے والے فرقے ہمیں بتانا چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانی میں کس حیثیت سے واپس تشریف لائیں گے؟ چونکہ آپ کو، یعنی کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، امت مسلمہ ہونے کا دعویٰ ہے، متفق ہونے کا دعویٰ ہے، لہٰذا ایک متفقہ جواب کی درخواست ہے اس سوال کے جواب میں، اور جواب دینے والے کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ تمام فرقوں کی نمائندگی میں، یعنی
گویا امت مسلمہ کی نمائندگی میں وہ یہ جواب ہمیں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے متفقہ طور پہ ہمیں ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پہ آپ کو کم از کم متفق ہونا چاہیے۔ لہٰذا جواب اس آدمی کی طرف سے پلیز آئے جو اس بات پہ ثابت کر سکے کہ جی میں متفقہ طور پہ میں نمائندگی کر رہا ہوں سکتا ہوں۔ دوسرا سوال، جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت نہ صرف آخری ہے بلکہ ہر لحاظ سے کامل بھی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے باہر سے کسی دوسرے نبی کے آنے پر ایمان رکھنا، خواہ وہ کسی بھی حیثیت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت کی روح کے خلاف نہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو وہ بھی بتائیں ضرور۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ 3-4 ہفتے بعد دوبارہ آئیں گے۔ ہم نے سوچا جواب آ نہیں رہے، شاید 1 ہفتے کا وقت شاید کم ہوتا ہو، نہ بن پڑتی ہو، آخر پوری امت کو متفق ہونا ہے کسی بات کے اوپر، تو لیں جناب، آپ کے لیے ہم 3-4 ہفتے کا وقت اب رکھتے ہیں، ملیں، بیٹھیں، اتفاق کر لیں جب اس بات کے اوپر، تو ضرور ہمیں آ کے سوالات کے جواب دیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔